اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر سورۃ القدر مکی ہے، اس میں 5 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نام پہلی آیت میں ہی لفظ القدر ہے، یہی اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول ماوردی کا قول ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت مکی ہے، اور ثعلبی نے کہا ہے کہ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے۔ واقدی کا قول ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ ابن مردویہ نے ابن عباس، ابن الزبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے قرآن کو ایک باعزت اور خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ پورا قرآن لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر وہاں سے جستہ جستہ حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور 23 سال میں اس کے نزول کی تکمیل ہو گئی۔ ان آیات میں قرآن کریم کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کی تعبیر ان الفاظ میں کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر اسے ایک نہایت ہی معزز و مکرم اور بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الدخان آیت 3 میں یوں بیان فرمایا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت 185 میں فرما دی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عظمت و اہمیت کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا: آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر ایسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن میں کوئی لیلۃ القدر نہ ہو، یعنی ایک لیلۃ القدر 83 سال اور 4 ماہ سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، در حال کہ ان کے پاس آنے والے سال سے متعلق رب العالمین کے تمام فیصلے اور احکام ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الدخان آیت 4-5 میں آیا ہے: فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اسی رات میں ہر پر حکمت کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ وہ رات سلامتی والی ہوتی ہے طلوع فجر تک۔ لیلۃ القدر سراسر سلامتی اور خیر ہی خیر ہوتی ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہوتا، اور یہ خیر و سلامتی غروب آفتاب سے طلوع فجر تک باقی رہتی ہے۔ بعض لوگوں نے سلامتی والی رات کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ مومنین اس رات کو شیاطین کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یا یہ کہ فرشتے مومنوں
اور مومنات کو سلام کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی تعین کے بارے میں علماء کے 40 سے زیادہ اقوال ہیں۔ سب سے قوی روایت یہ ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں آتی ہے۔ بخاری و مسلم اور احمد الترمذی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے اور عبادت کے لیے خود بھی جگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ دیگر صحیح احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ ابی بن کعب سے زر بن حبیش نے شب قدر سے متعلق پوچھا تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ وہ 27ویں رات ہے۔ مصنف ابن شیبہ میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ عمر، حذیفہ اور دیگر بہت سے صحابہ کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے۔ مذکورہ احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے نیز معاویہ، ابن عمر اور ابن عباس وغیرہ سے اس بارے میں جو روایات آئی ہیں ان کے پیش نظر علماء سلف کی ایک بڑی تعداد نے 27ویں رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھا ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر سے متعلق احادیث کا مطالعہ کرنے سے اتنی بات ضرور سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مسلمان کی زندگی میں اس رات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے اسے پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رمضان کی آخری 10 راتوں میں عبادت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اعتکاف کرنا چاہیے اور اپنے بال بچوں کو بھی ان راتوں میں عبادت کے لیے جگانا چاہیے۔ وباللہ التوفیق۔